يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے. ان گنت لاتعداد لامحدود بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہوں ان ہستیوں پہ جنہوں نے ہر مصیبت پہ، ہر صدمے پہ، ہر بیماری پہ، ہر پریشانی پہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس کے لیے دلگیر اور دل کو رنجیدہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. کبھی کوئی صدمہ آ گیا، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی چوری ہو گئی، کبھی کوئی واردات ہو گئی، اور کبھی کوئی مشکل علاج آ پڑا. تو یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. ان سے انسان کو سمجھوتا بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، آزمائش کے بغیر ہم نہیں چھوڑیں گے. امتحان لیں گے، تمہیں ٹٹولیں گے، تم کو دیکھیں گے کہ کرتے کیا ہو. اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا
جب کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو دو چیزوں سے تم نے مدد حاصل کرنی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ تو راضی میں بھی راضی، تیری خوشنودی کے اندر میری رضا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں تجھ پہ اعتراض کرنے والا؟ میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا مال ہوں، میں تو تیری ملکیت ہوں، جس طرح مرضی رکھے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آنا چاہیے، کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، کوئی جزا فضا اور اپنے ہاتھ بازو سر پہ رکھ کے شکوے کرنے، یہ ساری چیزیں صبر کے منافی ہیں۔ فرمایا تم نے صبر کرنا ہے، اور دوسرا کام فرمایا تم نے نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز لوگوں پر بڑی بھاری ہے، بڑی وزنی ہے۔ ہاں، ان لوگوں پر وزنی نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جن کے دماغوں میں اللہ کا ایک رعب ہے، اور جن کے جسموں کے اندر اللہ کی تعظیم ہے، ان کے لیے یہ نماز مشکل نہیں ہے۔ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ باپ کی میت گھر کے اندر موجود ہے، رات بیتی ہے، ان میں سے کوئی بندہ بھی، ان کے بیٹوں میں سے کوئی بندہ بھی مسجد کے اندر نہیں حاضر ہوا۔ نمازی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام بندے کی، عام گھرانے کی بات نہیں کر رہا۔ سبب کیا ہے؟ زندگی میں اولاد کے اوپر محنت نہیں کی، دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، میت گھر کے اندر موجود ہے، رات کو انتقال ہوا، صبح کا یعنی جنازہ تھا، تو فجر کی نماز میں 5-6 بچے جو ہیں جو ان کے پاس ادھر ہی موجود ہیں، کوئی بھی مسجد میں نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ نماز بڑی بھاری ہے۔ ہاں، جو ڈرنے والے ہیں ان پہ بھاری نہیں ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ باپ ایک چھت ہوتی ہے، ایک یعنی سایہ دار درخت ہوتا ہے، اور باپ ایک ایسی نعمت ہے جو بے بدل ہے۔ جس طرح ماں کا ایک مقام ہے، باپ کا بھی ایک مقام ہے۔ باپ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، میت گھر کے اندر موجود ہے، اولاد میں سے فجر کی نماز میں نہیں پہنچے۔ میرے لیے بہرحال یہ عبرت کا ایک مقام ہے، حیرانی ہوتی ہے، کون سی اولاد ہر بیٹے کو علیحدہ علیحدہ کاروبار کروا کے دیا، اور باپ کے ذمے ایک مسجد کا قرض تھا۔ اس انتظامیہ نے رابطہ کیا کہ آپ کے والد صاحب کے ذمے قرض ہے تو آپ اس کی ادائیگی کریں۔ وہ جی بینک اکاؤنٹ فریز کروانا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تھوڑی سی رقم تھی۔ اللہ والوں اپنی آنکھوں کو کھولو، یہ وہ اولاد ہے جن کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، اور جب تمہارا مال تقسیم ہوتا ہے تمہارے لیے وہ خرچ کرنے کی کسی کے پاس طاقت اور استطاعت نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی میں اپنے لیے سرمایہ کماؤ۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، کروڑوں کی جائیداد ہے، آخر میں 86 لاکھ روپیہ بچا۔ یہ طے پایا کہ ابا جی کے نام کی ایک مسجد بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چند دن گزرے اور نہیں جی ہر کوئی اپنا حصہ لے، جہاں اس نے خرچ کرنا ہو وہ وہیں پہ خرچ کرے۔ یہ 86 لاکھ بھی اولاد کے اندر تقسیم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حق تھا اس کا، اولاد کا حق تھا، لیکن یہ آپ کے لیے ایک آئینہ ہے، دیکھیے اس کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں۔ جب پریشانی آ جائے، صدمہ آ جائے، تو پھر تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 صبر کرنا ہے۔ اللہ تو راضی، میں راضی، میں غلام ہوں، تیرے حکم پہ کیسے میں اعتراض کر سکتا ہوں؟
میں تیرا بندہ ہوں، تیری تقسیم پہ میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں؟ اور دوسری بات، 2 رکعت نفل نماز کا اہتمام کیجیے۔ 4 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، کوئی ایسی خبر جو انسان کے دل کو گھیر لے، دل کی دھڑکن کو بے چین کر دے، دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دے، ایسی کیفیت میں ہمت کر کے اٹھیے، 2 رکعت نفل نماز ادا کیجیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آپ کے دلوں کے اندر ایسا سکینت، ایسا اطمینان نازل ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا یہی معمول تھا، اللہ والوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، اللہ ذوالجلال والاکرام بے چین دلوں کے اندر چین کو نازل فرما دیتا، بے سکون دلوں میں سکینت کا نزول ہو جاتا، مضطرب دلوں کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اطمینان کا نزول فرما دیتے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے ساتھی بن جاتے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کل کائنات مل کے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لہو کے دشمن، ہماری جانوں کے دشمن، یہ مکہ والے غار ثور میں پہنچ چکے ہیں، یہ ان کے پاؤں کے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا صدیق، ہمارے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے، ہمارے پاس ایک ایسا متاع حیات ہے جس کے پاس وہ ہو کبھی وہ بے یار و مددگار نہیں ہوتا، اور وہ کیا ہے سرمایہ حیات؟ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق ہمارے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام ہوتا ہے اس کو نہ ماضی کی فکر ہونی چاہیے نہ مستقبل کی فکر ہونی چاہیے۔ حزن کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، نکتے کی بات بتا رہا ہوں ذرا سمجھیے، حزن کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے۔ صدیق کو آپ نے یہ کہا، صدیق جو ہم نے ماضی میں پلاننگ کی ہے، کیا پلاننگ ہے؟ کہ ہم نے مکہ چھوڑ کر ڈائریکٹ مدینے کا سفر شروع نہیں کرنا، بلکہ مکہ کے اندر ہی ہم نے 3 دن غار ثور کے اندر روپوش رہنا ہے، یہ ہماری پلاننگ ہے۔ ابو بکر جو ہم نے پلاننگ کی ہے، اس پلاننگ کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، تمہارے دل کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہمیں فوراً ہی سفر کرنا چاہیے تھا، یہ ہماری پلانیں غلط ہو چکی ہے۔ فرمایا ابو بکر جو ہم نے پلان کیا ہے کہ 3 دن ہم نے غار ثور کے اندر رہنا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری اس پلاننگ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ آپ دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا، اور بالکل اسی طرح ہوا۔ 3 دن آپ رہے، چوتھے دن پھر آپ نے مدینہ طیبہ کا سفر شروع کیا۔ یہ لوگ تب بھی آپ کی تلاش میں موجود تھے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ آپ کے تعاقب میں آپ پہنچے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، سینہ تان کے یہ بات کیا کریں، پوری جرت کے ساتھ، پورے اخلاق کے ساتھ یہ بات کیا کریں، مایوسی کے ساتھ نہیں کہ ہمارا اللہ کے علاوہ ہے کیا۔ یہ کہیے ہمارے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام ہوتا ہے وہ کبھی بے یار و مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتی۔ دنیا کے سارے رشتے، بیٹے کا رشتہ ہو، بیٹی کا رشتہ ہو، بیوی کا رشتہ ہو، شوہر کا رشتہ ہو، والدین کا رشتہ ہو، بے وفائی کریں گے۔ کرونا میں آپ نے دیکھا نہیں، اپنا بھی بیگانہ ہو گیا، گھر والے ایک دوسرے سے بچنے لگے، یہ بے وفائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام وفا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اگر میری وفا کو پانا ہے، میری مدد کو حاصل کرنا ہے، تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے صبر کرنا ہے، خاموش ہو جاؤ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت،
تمہاری زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسری بات، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور مدد کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ ملک عراق سے نکلے، ملک شام میں آنا تھا، مصر کا رستہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری 2217 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم 2371 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ ایک علاقے سے نکلے، وہاں کے ایک بدماش کو خبر ہوئی۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ کوئی بادشاہ تھا، اور یہ بھی ہے کہ ایک بدماش تھا علاقے کا۔ اس کو خبر ہوئی کہ ایک مسافر ہے، اور اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین عورت ہے، اور ایسی عورت تمہارے ہی لائق ہے، تمہارے ہی قابل ہے۔ اس بادشاہ کو، ظالم بادشاہ کو یا بدماش کو کہا گیا۔ اس نے کہا بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو کہنے لگے میری بہن ہے۔ انہوں نے یہ اس لیے بات کہی کہ میں اپنی بیوی کو اس ظالم کے ظلم سے بچا لوں۔ ظالم کے ظلم سے بچانا، اگر وہاں پہ خلاف حقیقت بات کرنا پڑتی ہے تو جائز ہے۔ جس طرح کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، آپ وہاں پہ خلاف حقیقت بات کر دیتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کوئی ناحق مال لوٹنے کے لیے آتا ہے، کوئی آپ ایسا ہیلا کر دیتے ہیں یا خلاف حقیقت یا غلط بات جھوٹ کہہ دیتے ہیں، آپ کے لیے گنجائش موجود ہے، جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ واللہ ان علی الارض مؤمن غیری وغیرک۔ بات یہ ہے، اس قرۂ عرصی پہ یا پوری زمین پہ یا اس ملک مصر میں ہم دو ہی مومن ہیں، ایک میں ہوں اور ایک تم ہو۔ میں نے بادشاہ کو کہا کہ وہ میری بہن ہے، مراد تھا کہ اسلامی بہن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں بلا رہا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے فقام ابراہیم الی الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باہر ہی مصلی بچھایا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ بے نوا ہوں، اجنبی ہوں، مسافر ہوں، میرے ساتھ کس نے چلنا ہے؟ میرے کندھے کے ساتھ کس نے کندھا ملانا ہے؟ میرے پاؤں کے ساتھ کس نے پاؤں ملانا ہے؟ کس نے میرا ہمدم اور ہم قدم بننا ہے؟ لوگوں نے تو مجھے زندہ جلانے کی کوشش کی، عراقیوں نے، جب ان کے معبودوں کو توڑا۔ اللہ میرے ساتھ کس نے رہنا ہے؟ تیرے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، سیدہ سارہ علیہ السلام بھی جب اندر گئی، فقامت توضأ وتصلی، اس نے جا کر وضو کیا اور نماز شروع کی، اور کیا کہتی ہے نماز کے بعد؟ اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اللہ میں تجھ پہ ایمان لائی ہوں۔ اللہ پورے عراق نے تیرے پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام کو جھوٹا کہا ہے، تکذیب کی ہے، میں اس پہ ایمان لائی ہوں۔ وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، آج تک اللہ میں نے اپنے دامن کی، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی ہے، آج بھی اس کی لاج رکھنا۔ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرِ، اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ باہر سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، التجائیں ہو رہی ہیں، منتیں سماجتیں ہو رہی ہیں، اللہ تیرے دین کا خادم ہو، تیرا مجتبی ہو، تیرا مصطفیٰ ہو، تیرا چیدہ ہو، تیرا چنیدہ ہو، مشکل میں پھنس چکا ہو، تیرے علاوہ کوئی بھی آسرا نہیں ہے، تیرا آسرا سب سے مضبوط ترین آسرا ہے۔ زندگی میں بارہا مرتبہ میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ آج بھی اگر تو نے بے یار و مددگار چھوڑا تو اللہ ہم ضائع ہو جائیں گے۔ اس اللہ والی نے بھی جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بادشاہ نے یا اس بدماش نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا،
فغط حتی رکض برجلی، محسوس یہ ہوا کہ جس طرح کسی نہ نظر آنے والی طاقت نے اس کو بری طرح جکڑ لیا ہے اور یہ اپنے پاؤں مارنے لگا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کی کرامت دیکھیے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کرامت دیکھیے۔ کرامت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عزت دینے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے کوئی کام کرواتا ہے۔ کہنے لگی اللہ یہ مر گیا، جہنم میں پہنچ گیا، دربان ہمیں کب چھوڑیں گے؟ یہ مصیبت پہلے سے بڑھ جائے گی، اس کو ٹھیک کر دے۔ وہ بھی منتوں سماجتوں پہ اتر آیا، میں آپ کو کچھ نہیں کہنے والا۔ سیدہ نے دوبارہ دعا کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ لیکن دماغ کے اوپر شیطان کا تسلط تھا، طبیعت کے اندر شیطانی مزاج تھا، دوبارہ اس نے وہی حرکت کی، دوبارہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، تیسری مرتبہ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ وہ خاتون ہے جس کے ارد گرد ایسی چیزوں کا حصار ہے، ایسی چیزوں کے اندر یہ موجود ہے جس پہ حملہ آور ہونا، جس کی عزت کو پامال کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ کیا کہنے لگا اپنے درباریوں کو، واللہ ما ارسلتم الی الا شیطانا، اللہ کی قسم تم نے میری طرف کسی عورت کو نہیں بھیجا، ایک ایسا شیطان بھیجا ہے، ایسی طاقتور کوئی مخلوق بھیجی ہے جس پہ میں قبضہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام التجائے کر رہے ہیں صحراؤں کے اندر، اللہ تو نے آج بے یار و مددگار چھوڑا، ہم کہیں کی نہیں رہیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ سارہ واپس آ رہی ہے تو پوچھنے لگے کیا بنا میہم، کیا بنا؟ وہ کہنے لگی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیشہ کی طرح سرخرو فرما دیا ہے، اور صرف سرخرو ہی نہیں فرمایا، پریشانی ہی نہیں کاٹی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک خادمہ بھی عطا کی ہے۔ اور وہ خادمہ کون ہے؟ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کون؟ اور یہ سیدہ ہاجرہ یہ کون ہے؟ سیدہ ہاجرہ وہ ہیں جن کے بطن سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ سیدہ سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، اور جب یہ لونڈی بن کے ان کے ساتھ رہی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جلیل القدر رسول عطا فرمائے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اور اسماعیل ذبیح اللہ وہ ہے جن کی نسل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے، عرب کو مخاطب کر کے کہتے، عربیوں یہ تمہاری اماں تھی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، جس سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اور انہی کی نسل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب جانتے ہیں نا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدہ ہاجرہ کو کہا تھا، ان کے بارے میں حکم دیا ان کو مکے میں چھوڑاؤ، بیت اللہ میں چھوڑاؤ، اور پھر یہ صفا مروہ کے لیے یہ بھاگے پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اور یہیں پر یہ جو بنو جرہم قبیلہ تھا وہ آ کر آباد ہوا، اور پھر انہی سے سردار عبد المطلب پیدا ہوئے، پھر سردار عبداللہ پیدا ہوئے، پھر سردار عبداللہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کل کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی۔ اس میں ایک اور بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کئی دفعہ کسی چیز کا جو ظاہر ہوتا ہے، ظاہری کیفیت، ظاہری صورت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بڑی خیر چھپی ہوتی ہے، اور انسان کو اس وقت اس کا ادراک نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ آپ ذرا خود تصور کیجئے
اس پریشانی کا جو سیدہ سارہ پہ آئی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پہ آئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے صلے میں کیا چیز عطا فرمائی؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال یا 99 سال 98 سال ہو چکے تھے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد عطا فرمائی، اور پھر اسی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ اس لیے جب پریشانی آ جائے، کوئی صدمہ ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو جو آپ کی طاقت سے باہر ہو، وضو کیجئے، 2 رکعت نفل نماز ادا کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی ایسی مدد کرے گا، اسی شر سے آپ کے لیے خیر نکال دے گا، اسی پریشانی سے اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے لیے خوشی کا کوئی رستہ نکال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1763 نمبر پہ صبح جنگ بدر ہونی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، کہنے لگے ہمارے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا جو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا تھا، باقی اونٹ تھے، کچھ پیدل تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق 319 صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوئے، 319 صحابہ کرام، مشہور 313 ہے لیکن یہ حدیث بھی صحیح ہے، یعنی کل جو لشکر تھا اس کی تعداد 319 تھی۔ ہم جیسے ہوتے، ہم نے آج کل امتحان ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑی تیاری کی ہے، جی پورا سال کلاس اٹینڈ کی ہے، جی ہماری کامیابی پکی ہے، جی نہیں، کامیابی پکی نہیں ہے۔ کامیابی تب پکی ہوتی ہے جب انسان اللہ ذوالجلال والاکرام سے تعلق قائم کرتا ہے، اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ صبح جنگ ہونی ہے، رات کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جتنے بھی لوگ تھے تقریباً سارے مجاہدین اسلام وہ رات سوئے کہ صبح تازہ دم ہو جائیں، ظاہر بات ہے جنگ ہے۔ ایک ہستی نہیں سوئی، اس ہستی کا نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امام المجاہدین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے تنے کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے رات کو نماز شروع کی، اور اس قدر رقت ہے، اس قدر عاجزی ہے، جسم اس قدر کپ کپا رہا ہے کہ آپ کے کندھوں مبارک پہ جو چادر مبارک ہے جس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر مبارک پیچھے سے نیچے گر جاتی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اٹھا کر دوبارہ آپ کے کندھوں مبارک پہ رکھ دیتے ہیں۔ آپ اتنی مناجات کر رہے ہیں، اتنی مناجات کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا پڑا کفاک مناشدتک ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے اتنی سرگوشی کی ہے، اتنی منت اور سماجت کی ہے، اتنی لجاجت کی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو ہم کہتے ہیں نا کھیڑے پہ کے منوانا، آپ نے اس طرح منوایا ہے، یقینی طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی مدد کرے گا، فتح کا تاج آپ کے سروں پہ سجائے گا، کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی، کامرانی آپ کا استقبال کرے گی، آپ کو کسی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے کوئی تعلق کم تھا؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ نے پوری رات کھڑے ہو کر گزاری، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز کے اندر گزاری، نماز کے اندر گزاری۔ لوگوں، صبح ایک اہم معرکہ درپیش ہے جس کی تیاری کرنی ہے، اور تیاری کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کم از کم 2 رکعت نفل نماز ادا کرو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی پریشانی سے، پشیمانی سے، صدمے سے، دکھ سے اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ آ کر ہی رہنا ہے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنی یاد کی نماز کی بھی اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق عطا فرمائے۔